ماہ رجب کی کسی بھی رات سب مسلمان سورہ کوثر کو اس طرح پڑھ کر سو جاؤ۔ 2024 میں جو آپ کو نہیں مل سکا، انشاءاللہ 2025 میں آپ کو مل جائے گا۔ اس عمل کی برکت سے آپ 24 گھنٹوں میں اپنی جاگتی اور کھلی آنکھوں سے اللہ کی خاص مدد محسوس کرو گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ماہ رجب کا مہینے کا آغاز ہو چکا ہے۔ ماہ رجب کا مہینہ جو ہے اللہ کے خزانوں میں سے خزانے لوٹنے کا ایک سنہری موقع آپ کو مل چکا ہے، اور یہ موقع پورا سال شدت اور بے چینی سے انتظار کرنے کے بعد ہمیں ملا ہے۔ انتہائی خوش نصیب اور خوش بخت لوگ ہیں جو ماہ رجب کے مہینے کو قیمتی بنائیں گے، صبح شام کے وظائف کا اہتمام کریں گے۔ میں اپنے تمام سننے والوں کی خدمت میں اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور بزرگوں کو صرف اتنی ہی گزارش کروں گا کہ آپ نے اس عمل کو کسی بھی صورت میں نظر انداز نہیں کرنا۔ یہ ماہ رجب کی رات کا عمل ہے، یعنی کہ آپ کے پاس ابھی تو آغاز ہوا ہے ماہ رجب کے مہینے کا، یعنی آپ کسی بھی رات کوئی ایک رات مقرر نہیں ہے، صرف ایک رات کا یہ عمل ہے۔ کسی بھی رات، ماہ رجب کی کسی بھی رات اس عمل کا اہتمام کر سکتے ہیں، اور یہ عمل انشاءاللہ پورے سال کے لیے آپ کے لیے رزق، مال و دولت، کامیابی کے لیے دروازے کھولنے کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ آپ کی تمام محرومی اللہ پاک سورہ کوثر کے ایک رات کے عمل سے دور کر دے گا۔ ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جہاں آپ بانٹنے والے بن جائیں گے، جہاں آپ تقسیم کرنے والے بن جائیں گے۔ 2024 کا جو سال تھا، اگر وہ آپ کا محرومیوں میں گزرا ہے، اگر آپ کا بے روزگاری میں گزرا ہے، اگر آپ کا پریشانی میں گزرا ہے، اگر کسی بیماری میں گزرا ہے، قرض اگر پہاڑوں جتنا ہے، قرض کو سر پہ اٹھائے ہوئے گزرا ہے، تو آپ پریشان نہ ہوں۔ مسلمان ہونے کے ناطے پر امید ہو جائیں۔ ماہ رجب کا مہینہ خوشخبریوں کا مہینہ ہے، اللہ کے خزانوں میں سے خزانے لوٹنے کا مہینہ ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے، ماہ رجب کا مہینہ میرا مہینہ ہے، جو میرے پاس چل کے آئے گا میں اس کی طرف دوڑ کے جاؤں گا۔ اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ میں اپنی تمام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں اور دوستوں سے صرف اتنی گزارش کروں گا، خدا را کر کے نا امید نہ ہو۔ جو لوگ اپنی زندگی میں نا امید ہو چکے ہیں، مایوس ہو چکے ہیں، تھک ہار چکے ہیں، بند گلی کا شکار ہو چکے ہیں، آج دن تک ان کی کوئی دعا قبول نہیں ہوئی، تو آج میں ان کو اس ویڈیو کی وساطت سے ایسا خاص عمل دینا چاہ رہا ہوں، ایسا مقبول ترین، طاقتور ترین میں عمل پیش کرنے جا رہا ہوں۔ صرف ایک رات کا سورہ کوثر کا مختصر عمل ہے، اس کا آپ اہتمام کر کے دیکھ لیں، مجھ پہ یقین کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ اپنی جاگتی اور کھلی آنکھوں سے اللہ کی خاص مدد کو محسوس کرو گے۔ آپ کے وہ تمام اٹکے ہوئے، رکے ہوئے کام جو اس سے پہلے رک چکے تھے، بندش کا شکار تھے، وہ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ان میں اللہ پاک برکت لے آئے گا۔ کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، رک چکا ہے، تو وہ انشاءاللہ دن دگنی رات چگنی اللہ پاک اس میں ترقی اور برکت لے آئے گا۔ گھر کے کونے کونے سے اگر رزق کی تنگی کا کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے، تو انشاءاللہ گھر کے کونے کونے سے رزق کی تنگی کا اللہ پاک خاتمہ فرما دیں گے۔ بے روزگاری میں 2024 گزرا ہے، تو اللہ پاک عمدے سے عمدہ روزگار سے آپ کو فیض یاب کریں گے۔ اگر آپ بے اولاد ہیں، شادی شدہ ہونے کے باوجود، تو بھی پریشان نہ ہو، کیونکہ اولاد اللہ کے خزانوں میں سے حاصل کرنے کا ایسا عمدہ ترین، طاقتور ترین عمل پیش کرنے جا رہا ہوں کہ یقین کریں کہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ پاک آپ کی جھولیاں بھر دے گا۔ اگر آپ نے شرطیہ بیٹا بھی اللہ سے حاصل کرنے کی خواہش رکھی، امید رکھی، درخواست رکھی، طلب رکھی، تو میرا اللہ ماہ رجب کے
مہینے کی برکت سے، اس ایک رات کی برکت سے سورہ کوثر جو تمام وظائف کا سلطان کہلاتی ہے، جو اللہ کے خزانوں میں سے حاصل کرنے کی عمدہ ترین طاقتور ترین کنجی ہے، جو آپ کو میں اس ویڈیو کی وساطت سے میں پیش کروں گا، انتہائی مختصر اللہ والوں کا خاص عمل ہے، صرف اس کو کرنے کی دیر ہے، انشاءاللہ آپ کے راستے اموار ہو جائیں گے۔ وہ تمام رشتہ دار و عزیز و قارب جو آپ سے دور بھاگ رہے تھے، آپ کی غربت تنگ دستی کی وجہ سے، پہاڑوں جتنا قرض ہونے کی وجہ سے، آپ کے بے بس ہونے کی وجہ سے، آپ کے غریب ہونے کی وجہ سے، آپ کے لاچار ہونے کی وجہ سے، وہ آپ سے پوچھیں گے آپ کے امیر ہونے کا راز۔ اللہ کی ذات پہ کامل یقین کر کے، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کر کے آپ اس عمل کا اہتمام کر لیں۔ ماہ رجب کے تمام تر جتنے بھی اوقات ہیں، صبح شام دن رات، قیمتی ہیں، اور جو عمل میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ ایک رات کا عمل ہے۔ ایک رات کا عمل پورے سال کے خوشیوں پہ بھاری ہو جائے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کو حاصل ہو جائیں گی، پورے سال کے وظائف پہ بھاری ہو جائے گا، پورے سال کے رونے اور تڑپنے پہ بھاری ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ کو اس عمل کی برکت سے، اگر آپ نے اپنی جاگتی آنکھوں سے اللہ کی خاص مدد محسوس نہ کی، تو پھر آپ کہنا یہ اللہ والوں کا خاص عمل ہے۔ قرض ہے تو پہاڑوں جتنا تو وہ ادا ہو جائے گا، اس کی ادائیگی میں، اس کو اتارنے میں اللہ پاک آپ کے لیے ایسی آسانیاں پیدا فرمائے گا، ایسے راستے پیدا فرمائے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ پاک وسیلے لگانے والی ذات ہے، اللہ پاک مسبب الاسباب ہے، اللہ پاک مشکل کشا ہے۔ بے روزگاری ہے تو من پسند روزگار مل جائے گا، بے اولادی ہے تو اللہ پاک شرطیہ بیٹا عطا فرمائے گا۔ اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں، رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، من پسند رشتے نہیں آ رہے میری بیٹیوں کے، میرے بیٹوں کے، تو آپ پریشان نہ ہو، اللہ کی رحمت سے آپ کو نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی مدد خاص کو محسوس کرو گے، اپنی جاگتی اور کھلی آنکھوں سے دیکھو گے۔ آپ آج اس عمل کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، آپ نے اس عمل کو دیکھنا ہے، انشاءاللہ غربت کی چیخیں نکل آئیں گی، غربت ختم ہو جائے گی، گھر میں فقیری ختم ہو جائے گی، گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ عمل خاص آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ نے کس طرح عمل کرنا ہے۔ آپ یعنی کہ ماہ رجب کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے، کوئی بھی دن آپ مقرر کر لیں، کسی ایک دن میں آپ یعنی کہ رات سونے سے پہلے، کیونکہ یہ رات کا عمل ہے، نماز عشاء ادا کرنے کے بعد جو میرے بھائی ہیں، بزرگ ہیں، وہ مسجد میں نماز عشاء کو ادا کرنے کے بعد گھر میں آ کے وتر پڑھ لیں، اور اس کے بعد یعنی تنہائی پکڑ لیں، کسی ایسی جگہ کا آپ انتخاب کر لیں، کوئی ایسی جگہ مقرر کر لیں جہاں آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کر سکے، آپ کے اس وظیفے میں، اس عمل میں خلل نہ ڈالے، کیونکہ جب آپ کا تعلق، آپ کا رابطہ اللہ سے جڑے گا تو پھر تیسرا بندہ درمیان میں نہیں آنا چاہیے۔ تنہائی اس عمل کی تاثیر اور قبولیت کو بڑھاتی ہے۔ یہ بہت اہم چیزیں ہیں، باوجود ہو کہ آپ نے صرف مسئلے پہ بیٹھ جانے ہیں۔ میری بیٹیاں، میری بہنیں، وہ بھی باقاعدہ طور پہ گھر کے تمام کام کاج نپٹا کے کسی ایسی جگہ کا انتخاب کر لیں۔ یہ رات سونے سے پہلے کا عمل ہے، تاکہ تمام کام نپٹا کے اس عمل کو آپ کر لیں۔ مختصر عمل ہے، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں ایک ایسا ماحول پیدا ہو جائے گا، ایسی بہار آ جائے گی کہ آپ کو اپنے تمام جتنے بھی رکے ہوئے کام ہیں، ادھورے کام ہیں، نہ مکمل کام ہے، مکمل ہونا شروع دیکھو گے۔ جو کام ادھورے ہیں، جو رکے ہوئے ہیں، وہ جاری ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ نے سب سے پہلے کسی ایک جگہ کا انتخاب کر کے سب سے پہلے اس عمل کے آغاز میں آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس نیت سے پڑھنا ہے، یا اللہ اس کا ثواب، اس کا ہدیہ میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ جائے۔ ایک دفعہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کے درود ابراہیمی آپ پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک دفعہ درود ابراہیمی آپ نے میرے ساتھ مل کے پڑھا۔ آپ صلی اللہ علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل ترین، مقبول ترین نماز والا درود ہے درود ابراہیمی۔ کوشش کریں کہ آپ اس کو پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے تمام مقاصد کی قرض ہے، اس کی ادائیگی میں اللہ کی خاص مدد چاہتے ہیں، بے روزگار ہیں، من پسند روزگار چاہتے ہیں، بے اولاد ہیں، شرطیہ بیٹا چاہتے ہیں، بیٹیاں چاہتے ہیں،
آپ بیمار ہیں، شفا حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کسی مشکل کا شکار ہیں، مشکل سے نجات حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، خاوند بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑ ہے، نچاکی ہے، خدا نخواستہ طلاق تک نوبت آن پہنچی ہے، میری بیٹی اگر کوئی متاثر ہے شادی شدہ وہ یہ عمل کر لے، میرا بیٹا متاثر ہے وہ یہ عمل کر لے، انشاءاللہ نہ ختم ہونے والی محبت کا اللہ پاک سورہ کوثر کی اس خاص طاقتور عمل کی وجہ سے محبت پیدا کر دے گا۔ سورہ کوثر تمام وظائف کا سلطان کہلاتی ہے۔ اولاد چاہیے تو آپ سورہ کوثر کے اس وظیفے کو عمل کر لیں۔ اگر آپ کاروبار میں برکت چاہتے ہیں تو اس وظیفے کو آپ کرنے سے پہلے کاروبار میں برکت کی نیت کر لیں۔ سورہ کوثر انتہائی طاقتور ترین عمل ہے اور اللہ کی لاڈلی صورت ہے۔ اللہ پاک نے اس صورت کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تحفہ پیش کیا تھا، اور جو تحفہ اللہ پاک نے اپنے لاڈلے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا وہ تحفہ کوئی چھوٹا تحفہ نہیں ہوتا۔ تو اس تحفے کو جب آپ سینے سے لگائیں گے اور اس تحفے کو پڑھنے سے پہلے آپ جس بھی مقصد کی حاجت کریں گے پورا ہونے کی، تو انشاءاللہ اس تحفے کی برکت سے، ماہ رجب کے مہینے کی برکت سے اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ آپ نے تمام مقاصد کی حاجت کی نیت کر کے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے سب سے پہلے جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل کرنا ہے، کیونکہ آغاز میں بسم اللہ جو ہے تمام تر مسائل کا حل ہے، اس میں اللہ کی خاص مدد آ جاتی ہے۔ یہ جو بسم اللہ کا یہ عمل ہے یہ اللہ والوں کی خاص ترتیب اس میں شامل ہے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے، کتنی مقدار میں، کتنی ترتیب میں، یہ بہت خاص ہے۔ سورہ کوثر کے اس وظیفے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آغاز میں پڑھنی ہے، اور اس کی خاص تعداد جو میں آپ کو بتلا رہا ہوں اس کو آپ نے مرضی ہاتھ رکھ کے پڑھنی ہے، اس میں آپ نے کمی پیشی نہیں کرنی۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار، بسم اللہ الرحمن الرحیم دو بار، بسم اللہ الرحمن الرحیم تین بار، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ جیسے آپ کا کام ہو رہا ہے، جیسے کہ آپ اپنی جاگتی آنکھوں سے اللہ کی رحمت کو، اللہ کی مدد کو، اللہ کی غیبی مدد کو محسوس کر رہے ہو، آپ کے تمام کام کاج ہو رہے ہیں۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرض کے اعتبار سے اگر آپ نے پورا ہونے کے اعتبار سے پڑھنی ہے، قرض کی ادائیگی کے اعتبار سے، تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھتے ہوئے اپنی اس قرض کی پریشانی کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اگر بے اولادی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، شرطیہ بیٹا حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے بے اولادی کو ختم کرنے کے اعتبار سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ذہن میں رکھ کے اس کی نیت کر کے آپ نے پڑھنا ہے۔ کاروبار میں برکت کے اعتبار سے، پریشانی سے نجات کے اعتبار سے، بے روزگاری کو ختم کرنے کے اعتبار سے، گھر کے کونے کونے سے رزق کی تنگی کا خاتمہ کرنے کے اعتبار سے، جس بھی مقصد کو ذہن میں رکھ کے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھو گے، اسی مقصد میں اللہ پاک کی آپ غیبی مدد محسوس کرو گے۔ آپ نے کتنی مقدار میں پڑھنا ہے اب یہ جاننا خاص ہے، اس کو آپ سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار، بسم اللہ الرحمن الرحیم دو بار، بسم اللہ الرحمن الرحیم تین بار، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 121 مرتبہ پڑھنا ہے۔ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تیزی سے نہیں، جلد بازی سے نہیں، ٹھہر ٹھہر کے اللہ سے کلام کرتے ہوئے، اللہ کی رحمت کو محسوس کرتے ہوئے، اللہ سے باتیں کرتے ہوئے آپ نے 121 مرتبہ، آپ ڈیجیٹل تسبیح کا بھی آپ اہتمام کر سکتے ہیں، آپ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے جو مقدار میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں کسی قسم کی کمی پیشی نہیں کرنی، مطلب یہ ہے نہ 121 سے زیادہ نہ 121 سے کم، 121 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آپ نے یکسوئی کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے تسلسل سے کامل ایمان کامل یقین کے ساتھ اپنے تمام مقاصد کی جو بھی مقصد ادھورا ہے، جس مقصد میں آپ اللہ کی غیبی مدد حاصل کرنا چاہتے ہو، تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے 121 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو آپ نے عمل کرنا ہے، سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا مطلب اور مفہوم جان لیجئے۔ یا اللہ تیری
تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے مدد چاہتا ہوں، تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ سے مدد چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب اور مفہوم دل اور دماغ میں رکھتے ہوئے آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین ایک بار، ایاک نعبد و ایاک نستعین دو بار، ایاک نعبد و ایاک نستعین تین بار، آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کو آپ نے 70 ٹائم 70 مرتبہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ، یہ ڈیجیٹل تسبیح پہ جس طرح آپ کو آسانی لگے آپ نے 70 کی مقدار میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیونکہ آپ اللہ سے مدد حاصل کرنا چاہ رہے ہو تو یہ آیت غیبی مدد کے لیے بڑی اکثیر ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد چاہتا ہوں۔ کوئی شک نہیں ہم اللہ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور اسی کے ہم عبادت گار ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ جو آپ نے عمل کرنا ہے وہ سورہ کوثر کا ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو آپ نے پڑھنا ہے ایک دفعہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ کوثر کو، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو 141 مرتبہ ڈیجیٹل تسبیح کا استعمال کر کے یا ہاتھ کی انگلیوں پہ یا دانوں والی تسبیح جو ہے جس طرح بھی آپ محسوس کریں بہتر آپ کو لگے آپ اس طرح آپ 141 مقدار کو ذہن میں رکھیے گا۔ اس میں آپ نے کمی پیشی نہیں کرنی۔ 141 مرتبہ سورہ کوثر کو آپ نے یکسوئی کے ساتھ اپنے تمام مقاصد اور تمام حاجات کو دل اور دماغ میں رکھتے ہوئے، جس پریشانی میں مبتلا ہے اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے سورہ کوثر کو 141 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے آپ لاڈلی بن جائیں گے۔ آخر میں جو لاسٹ عمل جو ہے جس کے بنا یہ عمل ادھورا ہے، آپ نے اللہ کا ایک نام یا فتاح کو پڑھنا ہے۔ یا فتاح کے رزق کے 1000 کھلوانے کا ایک خاص عمل ہے۔ اللہ کا وہ نام ہے، صفاتی نام ہے کہ جس کے پڑھتے ہی اللہ پاک پڑھنے والے کے حق میں رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو یہ مخصوص جو عمل ہے یا فتاح کہ اللہ کی رحمت کے، اللہ کی مدد جو ہے، جو لوگ مدد کے دروازے کھلوانا چاہتے ہیں غیبی مدد کے، تو وہ اس کا ساتھ اہتمام کر لیں۔ یہ اکثیر عمل ہے، یہ پورا جو عمل ہے یہ اللہ والوں کا خاص بتلایا ہوا عمل ہے۔ اس کی ترتیب اور مقدار میں کمی پیشی نہیں کرنی۔ آپ نے یا فتاح کو 70 مرتبہ پڑھنا ہے، مقدار کو ذہن میں رکھیے گا۔ آپ نے یا فتاح کو 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آخر میں ایک دفعہ درود ابراہیمی پھر پڑھ لیں جس طرح آغاز میں پڑھا تھا، اور اس کے بعد خوب رو کے دعا کریں یا ارحم الراحمین۔ آج کی اس طاقتور ترین جو سورہ کوثر کا عمل ہے، اس کی برکت سے، ماہ رجب کی برکت سے، یا اللہ میری تمام مجبوریوں کو، میری تمام لاچاریوں کو ختم فرما، میری ناممکن حاجات کو ممکن کر دے، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکا اس کو بھی عطا فرما، آمین ثم آمین۔